السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تبارك وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت بار بار رحم کرنے والا ہے۔ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے ماننے والوں پر۔ معزز سامعین کرام، ابھی میں نے آپ کے روبرو سورۃ الروم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تم ہی میں سے تمہارے جوڑوں کو بنایا ہے، تمہارے پارٹنر کو بنایا ہے، تمہارے بیویوں کو بنایا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان الفت بھی رکھا، پیار بھی رکھا، چاہت بھی رکھی، مودت بھی رکھا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً غور و فکر کرنے والے اور تدبر کرنے والوں کے لیے اس آیت میں بڑی نشانیاں ہیں۔ حضرات، گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے نکاح اور شادی بیاہ کے متعلق گفتگو شروع کی تھی۔ بہت سارے اہم اصلاحات، بہت سارے مسائل، بہت سارے احکامات، بہت سارے تعلیمات باقی رہ گئی تھی، اسی کا سلسلہ لے کر میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ محترم حاضرین، نکاح زندگی کا ایک اہم ترین مرحلہ ہے، نکاح زندگی کا ایک اہم ترین فیصلہ ہے۔ اگر اس وقت میں انسان اگر صحیح فیصلہ کر لیتا ہے، صحیح سمت اگر قدم آگے بڑھا لیتا ہے
تو پوری زندگی اسے خوشیاں ملتی رہتی ہے، پوری زندگی اسے خوشیاں، راحت، سکون ملتی رہتی ہے۔ اگر اس وقت میں یعنی نکاح کے وقت میں اگر غلط فیصلہ کرتے، سمت اگر قدم اگر غلط راستے پر نکل جائے، اچھے لڑکے کو اگر غلط لڑکی مل جائے، اچھی لڑکی کو اگر غلط لڑکا مل جائے، اس کا پچھتاوا، اس کا نقصان پوری زندگی اسے چکانی پڑتی ہے۔ اسی لیے اس وقت میں ہمارا مشورہ، ہمارا تدبیر، ہماری انکوائری بجا، لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طالب خیر ہونا چاہیے، مدد مانگنی چاہیے۔ اسی لیے دعاؤں کا سہارا لینا اس وقت بہت ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں دعا سکھائی ہے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرتے رہیں، اے اللہ میری بیویوں میں اور میرے بچوں میں میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، میرے بیوی بچوں کو میرے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک کا ذریعہ بنا، متقین اماما، اور متقیوں کا امام بنا۔ ہر شخص کو یہ دعا کرنا چاہیے، لڑکے کو چاہیے کہ یہ دعا کرے، لڑکی کو چاہیے کہ یہ دعا کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ دعا شادی کے بعد پڑھی جانے والی دعا ہے، بلکہ جن کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی ان کو بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ایسی دعائیں کرتے رہنے کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صحیح فیصلہ لینے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ صحیح فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر یعنی نکاح کے موقع پر زندگی کے ہر اہم معاملے میں، ہر اہم کام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی تعلیمات دی ہیں۔ ان میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر معاملے میں استخارہ کیے ہیں۔ استخارہ یعنی صلاۃ الاستخارہ، 2 رکعت نماز پڑھی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب کریں، طالب خیر ہوں۔ صلاۃ الاستخارہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اہم معاملے میں صلاۃ الاستخارہ، استخارے کی نماز پڑھی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے، اے اللہ جو مجھے رشتہ آیا ہوا ہے یا میں جو بزنس شروع کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ میرے لیے خیر ہے تو مجھے اس میں آسانی عطا فرما، اگر میرے لیے اس میں خیر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے ہٹا دیجئے۔ صلاۃ الاستخارہ کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر اہم معاملے میں، ہر اہم کام میں استخارہ کیے ہیں اور استخارہ کا اہتمام کیے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری چیز جہاں استخارے کی تعلیم دی ہے، وہیں پر دوسری چیز استشارے کی بھی تعلیم دی ہے۔ زندگی کے ہر اہم کام میں استشارہ کرنا چاہیے۔ استشارہ کسے کہتے ہیں؟ مشورہ کرنے کو، مشورہ کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر کے کاموں میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کرتے تھے کہ فلاں کام کو کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، جنگ ہے، دشمنوں سے جنگ کرنا ہے، غزوے میں جانا ہے تو کیسے مشورہ کرنا چاہیے، کیا مشورہ کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام سے فردن فردن رائے لیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ استخارہ خالق سے ہوتا ہے، مشورہ اللہ کے بندے مخلوق سے ہوا کرتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے عربی میں ما خاب من استخار وما ندم من استشار، جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی پشیمان نہیں ہوتا، کبھی جو مشورہ کرتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ ما خاب
من استخارا، جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی پشیمان نہیں ہوتا، یعنی شرمندگی نہیں ہوتی، شرمندگی کا سامنا نہیں کرتا، اور اسی طرح جو مشورہ کرتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ اسی لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہر اہم کام میں، ہر اہم معاملے میں استخارے کو لازم پکڑیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں، اور اسی طرح ہر کام میں مشورہ کریں، خاص کر شادی بیاہ کے تعلق سے، خاص کر نکاح کے وقت میں مشورہ ضرور کرنا چاہیے کہ ہمارے جو خیر خواہ ہیں، ہمارے جو ہمدرد ہوتے ہیں، ہمارے لیے ہر طرح سے خیر چاہنے والے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے پاس جائیں، جا کر ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں ان کے پاس جا کر پوچھیں کہ خاندان میں جو بڑے ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس جا کر مشورہ کریں، میری لڑکی کے لیے فلاں آدمی کے لڑکے کا پیغام آیا ہوا ہے، نکاح کے لیے رشتہ آیا ہوا ہے، کیا یہ رشتہ کرنا مناسب ہے؟ تو بڑوں سے مشورہ لیں، اس لیے کہ بڑوں کے پاس دور اندیشی ہوا کرتی ہے، فراست ہوا کرتی ہے۔ اور رہی بات یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے، جن آدمیوں سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے ان لوگوں کو بھی ضروری ہے کہ صحیح مشورہ دیں، صحیح رائے دیں، پوری امانت داری کے ساتھ بتائیں، ان کی رہنمائی کریں کہ فلاں لڑکے کا رشتہ میری لڑکی کے لیے آیا ہوا ہے تو کیا کریں۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ فلاں لڑکا صحیح ہے تو آپ ان کو صحیح بتا دیں، اگر فلاں لڑکا غلط ہے، اگر آپ بتانا چاہیں تو صحیح بتائیں، اگر بتانا نہیں چاہتے تو خاموشی اختیار کریں، خاموشی اختیار کر لیں۔ لڑکا غلط ہے لیکن آپ پوچھنے والے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فلاں لڑکا بہت ہی اچھا ہے، آپ خیانت میں بدترین خیانت کر رہے ہیں، کیونکہ مشورہ پوچھنے والا آپ کے پاس خیر چاہ کر، خیر خواہی سمجھ کر آتا ہے، آپ کو چاہیے کہ پوری امانت داری کے ساتھ اس کی رہنمائی کریں۔ اگر رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، اگر رہنمائی کرنا نہیں چاہتے تو خاموشی اختیار کریں، آپ ان سے کہہ دیں کہ اس سلسلے میں بات کرنا نہیں چاہتا، کسی دوسرے سے آپ مشورہ کر لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آتی ہیں جن کا نام آتا ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا، آتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں طلاق شدہ عورت ہوں، میری طلاق ہو گئی ہے اور عدت بھی گزر گئی ہے، میرے پاس ابھی رشتے آ رہے ہیں، لہٰذا میں کیا کروں؟ میں کون سے رشتے کو میں ہاں کروں یا نہ کروں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابیہ پوچھتی ہے، یا رسول اللہ، دو رشتے آئے ہوئے ہیں، ایک معاویہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ آیا ہوا ہے اور ایک ابو جہم کا رشتہ آیا ہوا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، زندگی میں کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کی زندگی کا مسئلہ ہے، وہ آ کر مشورہ طلب کر رہی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، تمہارے پاس دو رشتہ آیا ہوا ہے، اما معاویہ فسعلوک ما للا، رہی بات معاویہ کی، وہ بہت ہی غریب ہیں، ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اس لیے کہ جو لوگ آ کر مشورہ طلب کرتے ہیں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ مشورہ طلب کرنے والے کا ہر طرح سے بھلائی رکھ کر سامنے مشورہ دیا کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کا ہر طرح سے بھلائی چاہ کر ان کو مشورہ دے رہے ہیں۔ اما معاویہ فسعلوک ما للا، رہی بات معاویہ رضی اللہ عنہ کی، وہ غریب ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، کیونکہ ہر لڑکی چاہتی ہے، ہر عورت چاہتی ہے کہ میرا جس سے نکاح ہو ان کے پاس مال و دولت ہو تاکہ نام نفقہ حاصل
حاصل کرنے میں، حقوق ادائیگی میں اس کے پاس اس کی پوری حقوق ادا کی جائے۔ ہر عورت چاہتی ہے، ہر بچی چاہتی ہے، ہر لڑکی چاہتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشورہ دیا کہ اما معاویہ فصعلوق مال لا، رہی بات معاویہ کی، وہ غریب ہیں، ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا أَبُو جَهَمْ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاء، رہی بات ابو جہم کی، وہ بیویوں کو مارا کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دے رہے ہیں، رہی بات ابو جہم کی، وہ بیویوں کو مارتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ابو جہم دوسری نکاح کے لیے پیغام بھیجے ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر بتا دیا وَأَمَّا أَبُو جَهَمْ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاء۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھلائی چاہتے ہوئے، ان کی خیر خواہی چاہتے ہوئے، صحیح رہنمائی کرتے ہوئے مشورہ دیتے ہیں وَلَكِنِ انكِحِي أُسَامَةَ، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیتے ہیں کہ رہی بات تم حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لو۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے جو رشتے کا انتخاب فرمایا، جو مشورہ دی، قابل صدر رشتہ تھا، قابل صدر رشک رشتہ تھا۔ ایسا رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرمایا۔ حضرات اسی لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے، اگر ہمارے پاس کوئی آ کر مشورہ طلب کرتا ہے کہ میری بیٹی کے لیے فلاں لڑکے کا رشتہ آیا ہوا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا چاہتے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ صحیح رہنمائی کریں، پوری امانت داری کے ساتھ کہیں۔ اگر نہیں چاہتے تو صاف طور پر کہہ دیں کہ اس سلسلے میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتا۔ آج ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ لڑکی غلط ہے، معلوم ہے، اس کے باوجود بھی آ کر پوچھنے والوں سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کو بچی کا معاملہ ہے، بچی کی زندگی سنور جائے گی، اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ بڑی اچھی بچی ہے، اخلاق والی بچی ہے، دیندار والی بچی ہے، اچھا خاندان ہے، کہہ دیتے ہیں۔ یہ بدترین خیانت ہے۔ اگر کہنا چاہتے ہیں تو صحیح کہہ دو، اگر کہنا نہیں چاہتے تو صاف طور پر کہہ دو اس معاملے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ شریعت ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے۔ حضرات اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے تعلق سے، شادی بیاہ کے تعلق سے بہت سارے تعلیمات ہمیں دی ہیں۔ حضرات اسی طرح سے شادی بیاہ کے حوالے سے لڑکا اور لڑکی کی رضامندی بہت ضروری ہے۔ والدین کو چاہیے کہ لڑکے کا رشتہ وہی کریں جہاں لڑکے کو منظور ہو۔ میرے الفاظ پر غور کرتے جائیں، خاص کر نوجوان غلط معنی مراد نہ لیں کہ جمعے کے بیان میں حضرت نے کہہ دیا کہ میں جہاں پسند کروں وہیں پر رشتہ کرنا ہے۔ ایسے جوابات نہیں نکالنا چاہیے۔ لڑکا جہاں رضامندی ہوتا ہے، جہاں منظور کرتا ہے، والدین اپنے لڑکے کے لیے کوئی رشتہ دیکھتے ہیں، والدین کو بھی پسند آ گیا، اب بچے کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیے فلاں جگہ سے رشتہ آیا ہوا ہے، کیا آپ کو یہ رشتہ پسند ہے؟ تو لڑکا منظور کرتا ہے تو لڑکے کے منظوری پر ہی والدین کو نکاح کرنا چاہیے، لڑکی کے منظور پر ہی۔ لڑکی جہاں منظور کرتی ہے وہیں پر والدین کو نکاح کرنا چاہیے، رشتہ کرنا چاہیے۔ اگر لڑکا لڑکی کی رضامندی نہیں ہے تو والدین کو زبردستی کرنے کی شریعت اجازت بالکل بھی نہیں دیتی۔ آج ہمارے معاشرے میں غلط تصور یہ ہے کہ بچپن میں بھائی بھائی معاہدہ کر لیتے ہیں کہ میرا بیٹا تمہاری بیٹی، بڑے ہو جائیں گے تو ہم نکاح کر دیں گے۔ بہن بہن کے درمیان وعدہ کر لیتے ہیں کہ تمہاری لڑکی اور ہمارا بیٹا، ایسا وعدہ کر لیتے ہیں۔ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو والدین
اپنے بچوں پر زبردستی کرتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی سے آپ کا رشتہ طے کر دیا ہے، لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو لڑکے کو لڑکی پسند نہیں، لڑکی کو لڑکے پسند نہیں ہے، تو والدین زبردستی کرتے ہیں۔ شریعت ہمیں اس میں بالکل بھی اجازت نہیں دیتی۔ بہت سارے والدین کم علمی کی وجہ سے زبردستی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی جب بچے نکاح کر لیتے ہیں، نکاح کے بعد خوش نہیں رہ پاتے، خوش نہیں رکھ پاتے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رشتہ دیکھے تو اپنے لڑکیوں کے پاس جا کر جب رضامندی طلب کرتے ہیں تو لڑکی اگر خاموش ہے تو اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھ کر آگے بڑھاؤ۔ جب لڑکی نہ کرے تو اس رشتے کو چھوڑ دو، دوسرا رشتہ تلاش کرو لڑکی کے لیے۔ شریعت ہمیں بہت سارے ایسے تعلیمات دیتی ہے، شادی بیاہ کے تعلق سے، نکاح کے تعلق سے لڑکا اور لڑکی کی رضامندی بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، ہمارے معاشرے میں ایک غلط تصور یہ بھی ہے، لڑکی والوں کو کبھی آگے بڑھنا نہیں چاہیے، یہ غلط تصور ہے۔ ہمیشہ لڑکے والے ہی آگے بڑھ کر رشتے کے لیے آئے۔ لڑکی کا باپ اگر اپنی بچی کے رشتے کے لیے، اگر لڑکی کا بھائی اپنی بہن کے رشتے کے لیے اگر آگے قدم بڑھاتا ہے تو معاشرے میں اسے معیوب سمجھتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں۔ جس طرح لڑکے کے باپ کو رشتے کے لیے آگے قدم بڑھا سکتا ہے، بالکل اسی طرح سے لڑکی کے باپ کو بھی رشتے کے لیے آگے قدم بڑھا سکتا ہے۔ لڑکی کے بہن یعنی بھائی کے لیے بھی اپنی بہن کے لیے قدم آگے بڑھا سکتا ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، آپ کو کئی سارے واقعات ایسے ہمیں ملتے ہیں، پڑھنے کو ملتے ہیں۔ حضرت شعیب رضی اللہ عنہ، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ بارہا سنے ہیں، بارہا سنتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہوتے ہیں، مدین میں جاتے ہیں ایک کنویں کے پاس، میں واقعے کو سمیٹ کر بیان کر رہا ہوں۔ جب جاتے ہیں تو حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں بیٹیاں، دونوں بچیاں، دونوں لڑکیاں کنویں کے ایک کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں، اس انتظار میں کہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں پانی پلانے کے لیے اپنے جانور کو پانی پلا کر چلے جائیں گے، اس کے بعد آخر میں یہ لوگ اپنے بکریوں کو پانی پلاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کنویں کے پاس پہنچے اور دیکھتے ہیں کہ دو بچیاں، دو لڑکیاں کنارے پر کھڑی ہوئی ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ تم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی؟ تو کہنے لگی جب تک یہ لوگ پانی پلا کر اپنے جانوروں کو نہیں چلے جاتے اس وقت تک ہم آگے بڑھ نہیں سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں بچیاں، ان دونوں لڑکیاں، حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں بیٹیوں کی مدد کرتے ہیں، خود جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، خود ان کی مدد کر کے ان کو روانہ کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں لڑکیاں، دونوں بچیاں جب گھر کو جاتے ہیں، عادت کے خلاف جب گھر کو وقت سے پہلے جلدی پہنچ جاتی ہیں، ہر دن تاخیر پہنچتی تھی لیکن اس دن جب جلد پہنچ جاتی ہے تو حضرت شعیب علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ آج بہت جلد آ گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں کہتی ہیں کہ ایک اجنبی مسافر آیا ہوا تھا، اس نے آج ہماری مدد کر دی جس کی بنا پر ہم لوگ گھر جلد آ گئے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کہنے لگے کہ اجنبی مسافر ہماری مدد کی ہے، ہم پر احسان کیا ہے، ان کو بلا لاؤ تاکہ ہم ان کا احسان کا بدلہ دیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی آتی ہے، تفسیر کے اندر آتا ہے پوری شرم و حیا کا لحاظ کرتے ہوئے، پورے پردے کا لحاظ کرتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی آتی ہے، آ کر کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں، ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں، اس لیے بلا رہے ہیں
کہ آپ نے جو ہماری مدد کی ہے، ہم پر جو احسان کیا ہے، اس کا احسان کا بدلہ دینے کے لیے ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں ایک اجنبی تھے، ایک مسافر تھے، ان کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا کر رہے تھے، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لبیک کہا۔ موقع کو غنیمت سمجھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچی کے آگے آگے چلے اور اس بچی کو اپنے پیچھے چلنے کے لیے کہا کہ تم پیچھے سے راستہ بتاؤ کہ میں راستے پر چلا جاؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے چلے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی راستہ بتاتے ہوئے، راستہ دکھاتے ہوئے، رہنمائی کرتے ہوئے جاتی ہے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں تو حضرت شعیب علیہ السلام ان کو بٹھاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، ان کو کھانا پانی پلا کر ان کی مہمان نوازی کر کے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پورا قصہ سناتے ہیں۔ مصر کے اندر فرعون نے ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا، پورا قصہ انہیں سناتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پر مدین شہر میں آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کہتی ہے قالت احداهما یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ ابا جان، دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان، اس نوجوان کو ہمارے گھر کے لیے، ہمارے گھر کے کام کے لیے یا ہمارے بکریاں چروانے کے لیے آپ اجرت پر رکھ لیجئے، کام کرنے کے لیے رکھ لیجئے۔ من استأجرت القوی الامین، اس لیے کہ یہ نوجوان بڑا طاقتور بھی ہے اور بہت امانتدار بھی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کو کیسے اندازہ ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام امانتدار بھی ہیں اور اسی طرح طاقتور بھی ہیں؟ اس لیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان دو بچیوں کی مدد کی کنویں کے پاس، جو کنویں میں جو ڈول ہوتا تھا وہ ڈول اتنا بڑا ہوتا تھا کہ 2-4 آدمی اس کو پکڑ کر کھینچنا پڑتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ڈول کو تنہا کھینچا۔ اس بنا پر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے اندازہ لگا لیا کہ یہ اجنبی مسافر بڑے طاقتور ہیں۔ اور اسی طرح امانتداری اس لیے کہا کہ امانتدار ہیں، اس لیے کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جب ان کو بلانے کے لیے گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھا، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھتے ہوئے، اپنی نظروں کو نیچے رکھتے ہوئے ان کی طرف بات کی۔ تو اس سے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے اندازہ لگا لیا کہ یہ طاقتور بھی ہیں، امانتدار بھی ہیں۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے انی اريد ان انکح احدى ابنتی ہاتین، سورۃ القصص کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں انی اريد ان انکح احدى ابنتی ہاتین۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے لڑکی کا باپ اپنی لڑکی کے لیے رشتے کو آگے بڑھ کر پیش کر سکتا ہے، یہاں تک کہ لڑکی خود اپنے باپ سے تقوی کی بنیاد پر، دینداری کی بنیاد پر باپ سے کہہ سکتی ہے کہ فلاں لڑکا دیندار ہے، تقوی والا ہے، امانتدار ہے، فلاں لڑکے سے میرے نکاح کا پیغام کے سلسلے میں بات کرو۔ لڑکی خود کہہ سکتی ہے۔ اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پیغام بھیجتی ہیں۔ جب ملک شام سے تجارت کے سفر سے واپسی ہو رہی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ نے
آ کر واپسی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صفات حمیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو جو صفات حمیدہ، اخلاق کریمانہ جو انہوں نے دیکھا، وہ تمام چیزیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجتی ہیں۔ شریعت ہمیں کہاں تک تعلیمات دیتی ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورتوں کو جکڑ کر رکھا گیا ہے اور اسلام کے اندر عورتوں کو آزادی نہیں۔ یہاں پر دیکھیے کہ اسلام کے اندر شریعت ہمیں کہاں تک اجازت دیتی ہے۔ اگر تقوی کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر اگر لڑکی باپ کے پاس اپنے خواہش، اپنے جذبات کا اظہار کر سکتی ہے، کئی سارے ہم لوگوں کو ثبوت ملتی ہے اور بہت سارے تعلیمات ہیں، وقت کا تقاضا ہے اور انشاءاللہ آگے جمعہ اسی سلسلے کی کڑی جاری رہے گی۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وقت مقررہ پر تشریف لے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مسجد کے پیچھے حصے کا کام جاری ہے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے ہمارے مسجد کے لیے بھرپور تعاون فرماتے ہوئے جائیں۔ جو حضرات کام میں حصہ لینا چاہتے ہیں ہمارے ذمہ داروں سے رابطہ کریں۔